عدالتی احکامات کی حکم عدولی پر ڈائریکٹر ایکسائز فیصلاباد محمد احمد سعید کی گرفتاری کا حکم سول جج نعمانہ انصر نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے بیلف گرفتار کرنے دفتر پہنچایا ایکسائز آفس کے وکلاء نے واپس بھیج دیا عدالت نے کب بلایا کب نوٹس جاری کیا ڈائریکٹر ایکسائز لا علم نکلے 2 دن میں بجلی کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ نیپرا نے فی یونٹ 83 پیسے مزید مہنگے کر دیے اضافہ سماہی بنیادوں پر کیا گیا تو 2019-20 کے لیے ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری بجلی کے صارفین پر 84 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا فیصلہ آباد میں صنعت کی بہتری پر جن کے ٹویٹس کیے اب ان کے خطوط جواب کے منتظر پاور لومز اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا گیا وحید خالق رامے کہتے ہیں جب اچھا کہا تو شیئر کیا جب مسئلہ بتا رہے ہیں تو کوئی سن نہیں رہا صنعت پوری ایک سیکٹر بھی متاثر ہوا تو سارا شعبہ متاثر ہوگا گیس پر ہیوی جنریٹر چلانے والے صنعتی صارفین کے خلاف کریک ڈاؤن فیصلہ آباد کی 17 فیکٹریوں کے کنیکشن منقطع ایس این جی پی ایل نے 100 سے زائد فیکٹریوں کی چیکنگ کی 111 کچی آبادیاں 84 کا انتقال ایف پی اے کے نام فیصلہ آباد کی منظور شدہ کچی آبادیوں میں 25,000 خاندان صرف 8,000 کو مالکان حقوق مل سکے 35 سال بعد متعدد دکانیں سربے مہر دیگر سے ڈی سی ریٹ طلب کہ زبردستی غریبوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو اور چھوٹی چھوٹی دکانوں کو سیل کیا گیا ہے حالانکہ یہ آبادیاں ڈکلیئر شدہ کچی آبادیاں ہیں منظور شدہ کچی آبادیاں ہیں ان کو پاکستان ریلوے نے خود تسلیم کیا ہے توبہ میں سرکاری اراضی پر قابضین کے گرد گھیرا تنگ ضلع انتظامیہ نے 33 کروڑ کا 487 کنال 15 مرلے رقبہ واگزار کرا لیا جھنگ چک 270 میں 15 کروڑ روپے کی 600 کنال زرعی اراضی واگزار فیصلہ آباد میں واگزار جگہ دوبارہ استعمال میں لائی جائے تاجروں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کر دیا فیصلہ آباد کو پہلے ہی 5 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا اب مزید قلت پیدا ہو گئی نہریں 12 فروری تک بند فرینچ پروجیکٹ جھال گلفشاں اور علامہ اقبال واٹر ورکس بھی بند پانی کی یومیہ 6 کروڑ گیلن تک کمی جا پہنچی واٹر ٹرمینل ریزرو سے پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے کوشاں فیسکو کے 7,000 سے زائد ڈومیسٹک اور کمرشل میٹرز خراب ہونے کا انکشاف خراب میٹر تبدیل نہ کیے جا سکے صارفین کو فکس بل بھیجے جانے لگے میٹر ڈیفیکٹو رپورٹ کمپنی کی کارکردگی سامنے لے آئی جھنگ کے سبزی منڈی میں چھابڑی فروش اور پلے داروں کے لیے رجسٹریشن کی شرط چھابڑی فروش کو 5,000 رجسٹریشن فیس سالانہ 3,000 ادا کرنے ہوں گے پلے دار کو 1,000 رجسٹریشن 500 سالانہ فیس دینا ہوگی فیصل آباد کے 300 نجی سکولز کو رجسٹریشن منسوخی کے وارننگ لیٹر جاری اسکول مالکان نے عمارتوں کو کمرشلائز کرانا ناممکن قرار دے دیا ڈسٹرکٹ اتھارٹی سے کمرشلائزیشن این او سی کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ تنخواہوں میں اضافے سمیت دیگر مطالبات کے لیے ایفکا کا احتجاج جھنگ میں محکمہ زراعت اور واٹر مینجمنٹ کے دفتر کی تالہ بندی چنیوٹ میں کلرکس ایسوسی ایشن کا ای ڈی او کمپلیکس میں احتجاج پنجاب حکومت کے احتجاجی ملازمین کو قانونی کارروائی کا اندیا ڈیوٹی سے غیر حاضری پر ایکشن لیا جائے حاضری ہیڈ آفس بھجوانے کا نوٹیفیکیشن جاری تانتلیہ والا میں انتظامیہ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف متحرک کیسی نعمان علی نے کارروائی کر کے 23 کالونیز کے کیوٹ بلاک کرا دیے بولے ہاؤسنگ کالونی کو میونسپل کمیٹی سے این او سی نہ لینے پر سیل کیا گیا پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن جھنگ کی جانب سے اسلام آباد میں اساتذہ پر تشدد کی شدید مذمت اجلاس میں حکومت سے فوری اقدام کرنے کا مطالبہ آصف علی شاہد عرفان علی نوید ڈھڈی سمیت دیگر کی شرکت نئے بلدیاتی ایکٹ کے نئے مسائل عوام کے لیے نئی پابندیاں طلاق رجسٹری سے مشروط کاغذات بذریعہ ڈاک بھجوانا ہوں گے ایکٹ میں آسانیاں پیدا کی جائیں سائلین کے حکام سے اپیل حکومت کا سوئی گیس بلوں پر اضافی ٹیرف 6 ماہ میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ ایپٹیما ہاؤس فیصل آباد میں گیس سمیت
دیگر مسائل پر اہم ملاقات۔ ممبران نے صوبائی وزیر خیال کاسترو کے اقدامات کو سراہا۔ جوان ڈرون جوس ٹیکنالوجی چائنیز کمپنی کے وفد کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد۔ صدر احتشام جاوید، سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود سمیت عہدیداران سے ملاقات۔ وفد کو صنعت کے حوالے سے بریفنگ، باہمی تعاون بڑھنے پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سہارا ٹرسٹ ابرار الحق کی فیصل آباد ایوان صنعت اور تجارت آمد۔ صدر چیمبر احتشام جاوید، سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود، نائب صدر رانا ایوب اسلم منچ سے ملاقات۔ چیئرمین ایکٹما شیخ شاہد جاوید، ٹیکسٹائل پالیسی کونسل ہیڈ ظفر اقبال سرور سمیت دیگر بھی موجود۔ شی مینز ورک اور فیصل آباد ویمن چیمبر کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ صدر وومن چیمبر تخمینہ پاشا اور سابق صدر روبینہ امجد سمیت دیگر کی شرکت۔ خواتین کو کاروبار کے مزید مواقع فراہم کرنا معاشرے میں اہم مقام دلانا اولین مقصد قرار۔ فیصل آباد سپریم انجمن تاجران کا اجلاس۔ گردوار گلی میں گرائے جانے والے کھوکھوں کے برعکس تاجروں کو متبادل دکانیں دینے کا مطالبہ۔ امین بٹ کا کہنا ہے تاجروں کے کھوکھے گرا کر زیادتی کی گئی۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کا اندراج جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد خالد کا شکایات کے ازالے کا حکم۔ کہا سائلین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے گا۔ لالیاں میں محکمہ صنعت توسیع کی جانب سے یوم کاشتکاران منانا کا پیغام۔ مہروالا میں کاشتکاروں کو گندم کی فصل کی بیماریوں اور تدارک بارے آگاہی دی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد نے کہا حکومت کی جانب سے رعایتی قیمت پر زرعی آلات کی فراہمی جاری ہے۔ فیصل آباد میں گندگی پھیلانے والوں کی اب آئے گی شامت۔ کھرور دفاتر کے سامنے کوڑا پھینکنے پر جرمانہ ہوگا۔ انتظامیہ کی جانب سے ویسٹ مینجمنٹ کے انسپیکٹرز کو اختیارات مل گئے۔ فیصل آباد آرٹسٹ کونسل کی سنی گئی۔ نصرت فتح علی آڈیٹوریم کا کام شروع ہو گیا۔ تمام کرسیاں اور کارپٹ تبدیل کیے جائیں گے۔ آدھی کرسیاں آرٹس کونسل پہنچ گئیں۔ آرٹ گیلری ہال کو بھی پینٹ کرایا جائے گا۔ قومی ہیرو رائے احمد خان کھرل شہید کے مزار کو قومی ورثے میں شامل کرنے پر ضلعی انتظامیہ متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی، اکرام اللہ سندھو، رائے محمد اقبال کھرل نے مزار پر وزٹ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا۔ اے سی نے رپورٹ مرتب کر لی۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں تشکیل کردار اور دین اسلام سیمینار۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر اور ایم پی اے معاویہ اعظم کی شرکت۔ طلباء و طالبات کو کردار کی تعمیر میں اسلامی اقدار کی اہمیت سے آگاہی دی گئی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں انٹر کالج سپورٹس مقابلے شروع۔ رسہ کشی مقابلوں میں 10 کالجز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ سپیریئر کالج نے پہلی، پنجاب کالج دوسری، میونسپل گریجویٹ کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیئرپرسن بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین، ڈاکٹر سلیم سکی اور دیگر کی شرکت۔ اور چنوٹ میں اسلامیہ ڈگری کالج گراؤنڈ میں کرکٹ میچ۔ احمد سپورٹس کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے میچ کھیلا گیا۔ لیڈز کرکٹ کلب اور ہاکس کلب کے مابین میلہ۔ ہاکس کرکٹ کلب نے ٹارگٹ کو پورا کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا۔